السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیدو شریف۔ سوات خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک سیاحتی مقام ہے۔ یہ وادی 3081 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ سیدو شریف سوات کا جدید ترین شہر ہے جو مینگورہ سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیدو شریف مینگورہ کے ساتھ کچھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ دونوں کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ مینگورہ اور سیدو شریف بالکل دو جڑواں شہر معلوم ہوتے ہیں۔ تاہم مینگورہ کا خوبصورت اور کشادہ گراسی گراؤنڈ دونوں شہروں کے مابین مرکز اتصال تصور کیا جاتا ہے۔ 1957 میں جب پہلی دفعہ وادی سوات میں بلدیہ وجود میں لائی گئی تو مینگورہ اور سیدو شریف دونوں کو ایک ہی بلدیہ کی حدود میں رکھا گیا، جس کے بعد دونوں شہروں کا نظم و نسق، تزئین و آرائش اور صفائی کا سارا انتظام بلدیہ ہی انجام دیتی آ رہی ہے۔ ریاست سوات کے پاکستان میں ادغام کے بعد سیدو شریف کو مالاکنڈ ڈویژن کے صدر مقام کی حیثیت بھی دی گئی، جس میں سوات، بونیر، شانگلہ، دیر اور چترال کے اضلاع کے علاوہ مالاکنڈ ایجنسی کے علاقے بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے سیدو شریف کی گہما گہمی اور رونق میں متعدد بار اضافہ ہوا ہے۔ اس مرکزی حیثیت کے باعث ضلع سوات کے تمام محکموں کے دفاتر بھی سیدو شریف ہی میں قائم کیے گئے ہیں۔ مینگورہ اور سیدو شریف میں آمد و رفت کا مقبول ذریعہ سوزوکی اور رکشے ہیں۔ سوزوکی اور رکشہ بہت مناسب کرائے کے ساتھ یک طرفہ کے عوض آپ کو لے جا اور لا سکتے ہیں۔ رکشے میں عموماً 5 سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، تاہم رکشہ بک کروا کر بھی آپ خصوصی طور پر علیحدہ طور پر مینگورہ سے سیدو شریف تک 2-3 کلومیٹر پر محیط پرکشش مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سیدو شریف ایک بہت ہی قدیم اور تاریخی شہر ہے جس نے زمانے کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ جس طرح سیدو شریف آج مالاکنڈ ڈویژن کا صدر مقام ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں بھی اسے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں بھی یہ شہر تہذیبی، ثقافتی اور جدید ترقی کے لحاظ سے بہت آگے تھا۔ ریاست سوات کے آخری حکمران کا محل بھی یہیں پر ہے۔ بدھ مت کے دور میں سیدو شریف کا پرانا نام بالی گرام تھا۔ اس نام کا ایک چھوٹا سا درہ آج بھی سیدو شریف کے قریب میں واقع ہے، جس کے بعد یہ سادہ گام کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ پشتو زبان میں سادوگان بھی کہا جاتا ہے۔ سادوگان سادھو کی جمع ہے۔ عہد قدیم میں یہاں بدھ مت کے پیروکار بڑی تعداد میں آباد تھے جو یہاں غاروں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا نام سادوگان پڑ گیا، جو بعد میں سیدو میں تبدیل ہو گیا۔ 1845 میں مشہور روحانی شخصیت اخند صاحب سوات عبدالغفور عرف سیدو بابا جب سوات کے سپل بانڈی نامی گاؤں کو خیر آباد کہہ کر ہمیشہ کے لیے سیدو چلے آئے تو اس وقت سیدو کی عظمت رفتہ کے نقوش ماند پڑ چکے تھے اور یہ ایک چھوٹا سا معمولی گاؤں تھا، لیکن عبدالغفور اخند صاحب سوات نے اس کو اپنی مستقل رہائش کے لیے منتخب کیا اور اس میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی تو اس کی گزشتہ عظمت دوبارہ لوٹ آئی اور اس کی شہرت اخند صاحب سوات سیدو بابا کی وجہ سے دور دراز تک پھیل گئی۔ ان کی وجہ سے سیدو شریف بن گیا اور لوگ اس جگہ کو مقدس سمجھنے لگے۔ ان کے دور سکونت میں سیدو شریف کو بڑا مذہبی روب داب حاصل تھا۔ ان کا مزار اب سیدو شریف ہی میں ہے جو مرجع خلائق عام ہے۔
عبدالغفور عرف سیدو بابا کے فرزند کشر میاں گل عبدالخالق کے زمانے میں اس شہر کو مذہبی اور سیاسی دونوں حیثیتیں حاصل ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد سیدو شریف کی عظمت اور شوکت بھی ختم ہو گئی، لیکن بعد میں 1915 میں سیدو غوث عبدالغفور کے پوتے اور کشر میاں گل عبدالخالق کے بیٹے اعلیٰ حضرت میاں گل شہزادہ عبدالودود نے سوات کے عنان سلطنت پر سنبھالا دیا تو سیدو شریف کی وہی پرانی عظمت اور شوکت پھر لوٹ آئی۔ انہوں نے سیدو شریف کو ریاست سوات کے دارالحکومت کا درجہ دے دیا اور اس طرح اس کی پرانی شہرت و عظمت بحال ہو گئی۔ سیدو شریف گیرا پہاڑ کے مشرقی دامن میں واقع ہے۔ اس کے مغرب کی طرف ایک ندی بہہ رہی ہے جس کا منبع وادی مرغزار کے پہاڑ اور چشمے ہیں۔ سیدو شریف کے تینوں جانب پہاڑ اور شمالی سمت میدان ہے۔ یہ مقام سطح سمندر سے 3500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سے سوات کے تمام اطراف کو سڑکیں جاتی ہیں۔ اس سے ایک ذیلی سڑک ندی کے ساتھ ساتھ مرغزار کی حسین وادی تک لے جاتی ہے۔ سڑک کے دائیں جانب پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو وادی سیدو شریف کو اوڈی گرام سوات کا ایک مشہور تاریخی گاؤں ہے اس سے علیحدہ کرتی ہیں۔ اس سے آگے راجہ گیرا کے قلعے کے قدیم آثار نظر آتے ہیں جو گیرا پہاڑ کے مغربی جانب کھنڈرات کی شکل میں اوڈی گرام کے عین سامنے واقع ہیں۔ یہاں سے اوڈی گرام تک ہائیکنگ بھی کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔